آدھی رات کا سناٹا حویلی کے در و دیوار پر پہرا دے رہا تھا جب رائما، جو اس وقت شاہویر کے نکاح میں تو تھی مگر حویلی والوں کی نظر میں صرف اس کی چھوٹی کزن، کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس تھامے شاہویر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے دادا جان نے بھیجا تھا کیونکہ شاہویر کی طبیعت پارٹی سے واپسی پر کچھ ناساز لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا، اندر کے منظر نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ شاہویر اپنی قمیض کے اوپر کے بٹن کھولے صوفے پر نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ نشے کی اس کیفیت میں تھا جہاں انسان کے حواس اس کے بس میں نہیں رہتے۔ اس کے ماتھے اور کنپٹیوں پر پسینے کی موٹی موٹی بوندیں چمک رہی تھیں اور وہ تیزی سے سانس لے رہا تھا۔ رائما گھبرا کر اس کے قریب ہوئی اور اپنا ننھا سا ہاتھ اس کے تپتے ہوئے ماتھے کی طرف بڑھایا۔ شاہویر بھائی، آپ کے چہرے پر اتنا پسینہ کیوں ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کی آواز میں معصومیت اور بے پناہ فکر تھی۔ شاہویر نے جیسے ہی اس کا لمس محسوس کیا، اس نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے اپنا سر پیچھے کیا اور اپنی دہکتی ہوئی نظریں رائما کے چہرے پر گاڑ دیں۔ اس کا پورا وجود اس وقت اس نشے آور دوا کی آگ میں جل رہا تھا جو اس کے دشمن نے اسے پلائی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے رائما، ابھی کے ابھی اس کمرے سے نکل جاؤ۔ شاہویر کی آواز میں ایک ایسی گرج اور درندگی تھی کہ رائما ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی، مگر اس کی محبت اور فکر نے اسے وہیں روکے رکھا۔ لیکن شاہویر بھائی، آپ کی حالت دیکھیے تو صحیح، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ میں دادا جان کو… ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ شاہویر ایک ہی جست میں صوفے سے اٹھا اور رائما کی نازک کلائی کو اپنی فولادی گرفت میں لے کر اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ رائما کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی اور پانی کا گلاس فرش پر گر کر پاش پاش ہو گیا۔ شاہویر اس کے اتنا قریب تھا کہ رائما کو اس کی تپتی ہوئی سانسیں اپنے لبوں پر آگ کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ چلی جاؤ، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں ہوش میں نہیں ہوں؟ رائما، اس وقت میرے اندر ایک ایسا درندہ جاگ رہا ہے جس کی پیاس تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ جو میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ تم پوری زندگی سہ نہیں سکو گی۔ اس نے رائما کی کلائی کو مزید دباؤ دیا اور اس کے چہرے کے قریب جھک کر ایک لرزہ خیز سرگوشی کی۔ رائما کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ اس شاہویر کو نہیں جانتی تھی مگر اس کا وجود شاہویر کی اس تپش سے پگھلنے لگا جو ایک مقناطیس کی طرح اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ شاہویر، آپ مجھے درد دے رہے ہیں، چھوڑیں مجھے۔ وہ مشکل ہڑبڑائی مگر شاہویر کی نظریں اب اس کے لبوں پر جمی تھیں جو لرز رہے تھے۔ اس کا بچپنا اور معصومیت شاہویر کے اس وحشیانہ جنون کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ اس نے رائما کے دوسرے ہاتھ کو بھی جکڑ لیا اور اسے دیوار اور اپنے کثرتی وجود کے درمیان اس طرح قید کر لیا کہ ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں گونجنے لگیں۔ شاہویر کے ہاتھ اب رائما کی گردن کے پیچھے بالوں کی جڑوں میں پیوست ہو چکے تھے۔ اس نے رائما کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر انتہائی رومانوی مگر تپتے ہوئے لہجے میں بولا، تم نے سنا نہیں؟ میں درندہ بن چکا ہوں اور تم میری وہ ملکیت ہو جس پر میرا نکاح نامہ بھی گواہ ہے اور میرا جنون بھی۔ آج کوئی تمہیں اس قید سے نہیں بچا پائے گا، چاہے تم کتنا ہی روکو۔ رائما کی سانسیں رکنے لگیں جبکہ شاہویر نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی پہ ٹکا دی اور اس کی گردن پر اپنے لبوں کو وہ تپتا ہوا چھوڑ رہا تھا۔ اس نے رائما کے پورے وجود میں سنسنی کی ایک لہر دوڑا دی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا آج رات وہ اس طوفان سے نہیں بچ پائے گی جو شاہویر خان کی صورت میں اس پر ٹوٹنے والا تھا۔ حویلی کی بھاری راہداریوں میں شاہویر خان کے قدموں کی چاپ کسی طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ غصے اور حقارت کی ایک ایسی آگ میں جل رہا تھا جس نے اس کی تمام تر شرافت کو راکھ کر دیا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی اس کی بیوی اسے بے وفائی کا وہ زخم دے کر گئی تھی جس کی ٹیسیں اسے سونے نہیں دیتی تھیں۔ وہ عورت ذات سے متنفر ہو چکا تھا اور اسے ہر چہرہ مکروہ و فریب کا اشتہار لگ رہا تھا۔ اسی عالم غضب میں اس نے رائما کے کمرے کا دروازہ بغیر دستک دیے ایک دھماکے سے کھولا۔ رائما، جو ایک جائے نماز پر بیٹھی ابھی دعا مانگ کر فارغ ہوئی تھی، اس اچانک افتتاح پر ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔
شاویر اس کے سامنے ایک بپھڑے ہوئے شیر کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل تھیں اور پیشانی پر غصے کی لکیریں صاف نمایاں تھیں۔ رائما نے ہمیشہ شاویر کو ایک باروب کزن کے طور پر دیکھا تھا۔ وہ اس کے سامنے آتے ہوئے بھی ہچکچاتی تھی کیونکہ وہ بچپن سے ہی اپنی تائی اور چچی کے رحم و کرم پر پلی تھی، ایک ایسی یتیم لڑکی جس کی اپنی کوئی آواز نہیں تھی۔ شاویر نے اس کے معصوم اور سہمے ہوئے سراپے کو حقارت سے دیکھا اور ایک قدم آگے بڑھ کر اسے دیوار کے قریب کر دیا۔ سنا ہے بہت خوش ہو تم رائما، آخر کار تمہاری اور دادا جان کی وہ سازش کامیاب ہو گئی جس کا تم خواب دیکھ رہی تھیں۔ شاویر کی آواز میں وہ کاٹ تھی کہ رائما کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کے پلو کو کھینچا اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ شاویر بھائی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کوئی سازش نہیں کی، میں تو بس… شاویر نے ایک زوردار کہکا لگایا جس میں صرف تلخی بھری تھی۔ بھائی کہنا بند کرو مجھے، کیونکہ دادا جان نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میرا نکاح تمہارے ساتھ کیا جائے گا، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں کسی ایسی لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم نہیں کر سکتا جو میرے گھر میں ایک بوجھ بن کر پلی ہو اور اب میرے زخموں کا فائدہ اٹھا کر اس حویلی کی ملکہ بننا چاہتی ہو۔ رائما کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کے لیے شاویر کے یہ الفاظ کسی زہر سے کم نہیں تھے۔ اسے معلوم تھا کہ دادا جان کا فیصلہ اٹل ہے، مگر وہ اس ذلت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی جو شاویر اس کے حصے میں ڈال رہا تھا۔ شاویر بھائی، میں نے کچھ نہیں مانگا، دادا جان نے جو فیصلہ کر لیا ہے میں اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ میرے بزرگ ہیں، میں ان کی بات کیسے ٹال دوں؟ شاویر نے اس کی کلائی اتنی سختی سے دبوچی کہ رائما کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ اس نے اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر غراہٹ بھرے لہجے میں کہا، تمہاری یہ معصومیت اور یہ بے بسی کسی اور کے لیے ہوگی، میرے لیے نہیں۔ میں ایک عورت کی بے وفائی سہ چکا ہوں اور اب دوسری عورت کو اپنے سر پر سوار کرنے کا شوق نہیں رکھتا۔ نکاح تو میں کر لوں گا کیونکہ میں دادا جان کے سامنے نہیں بول سکتا، مگر یاد رکھنا کہ اس نکاح کے بعد تمہیں اس کمرے اور میری زندگی میں صرف ایک اجنبی کی طرح رہنا ہوگا۔ مجھے تم سے نہ کوئی ہمدردی چاہیے اور نہ ہی کوئی محبت، تم صرف ایک نام کا رشتہ بن کر رہو گی، اس سے زیادہ تمہاری اوقات میری نظر میں کچھ بھی نہیں۔ رائما کا وجود لرز اٹھا۔ وہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی جبکہ شاویر اسے ایک آخری حقارت آمیز نگاہ ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے رائما کے لیے صرف اندھیرا اور ایک ایسا بندھن چھوڑ گیا جس میں اسے اپنی روح کے لہو ہونے کا پورا یقین ہو چکا تھا۔ اگلے دن سورج کی پہلی کرن نے جب حویلی کے در و دیوار کو چھوا تو فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور بوجھل پن تھا۔ مسجد کے ایک گوشے میں انتہائی سادگی اور خاموشی کے ساتھ شاویر اور رائما کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ رائما جو سفید سادہ جوڑے میں ملبوس اپنی جھکی ہوئی پلکوں کے پیچھے آنسوؤں کا سمندر چھپائے بیٹھی تھی، اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب اس کے سر پر شاویر کے نام کی چادر ڈال دی گئی۔ نکاح کے فوراً بعد آغا جان نے شاویر کو اپنے قریب بلایا۔ ان کے چہرے پر جہاں ایک اطمینان تھا وہیں فکر کی گہری لکیر بھی موجود تھی۔ انہوں نے شاویر کا ہاتھ پکڑ کر اسے مضبوطی سے دبایا اور اپنے رعبدار مگر دھیمی آواز میں بولے، شاویر، آج سے یہ لڑکی تمہاری ذمہ داری ہے، اس کا نکاح تمہارے ساتھ ہو چکا ہے، مگر یاد رکھنا اس بات کا علم حویلی میں ابھی کسی کو نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر تمہاری ماں کو اس کی بھنک بھی نہ پڑے۔ شاویر نے ایک سرد نگاہ رائما پر ڈالی جو دور کھڑی اس وقت ایک بے جان مورت لگ رہی تھی۔ آغا جان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہاری ماں نے تمہارے لیے اپنی بھانجی یا بھتیجی کے سپنے سجا رکھے ہیں۔ وہ اس وقت بہت خوش ہے کہ تمہاری پہلی شادی کے خاتمے کے بعد وہ اپنی مرضی چلائے گی، لیکن میں اس حویلی میں کسی باہر والی عورت کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ میری پوتی یتیم ضرور ہے مگر اس گھر کی وارث یہی ہے۔ آغا جان نے شاویر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے ایک ایسا حکم دیا جس نے شاویر کے اندر ایک تلاطم برپا کر دیا۔ شاویر، اس لڑکی نے بچپن سے صرف اپنوں کی بے رخی دیکھی ہے، اب اسے تمہارا سہارا، تمہاری محبت اور تمہاری توجہ چاہیے۔ تم نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسے وہ مقام دینا ہے جس کی یہ حقدار ہے۔ اس کا نکاح صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تمہاری غیرت اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسے اتنی محبت دینا کہ یہ اپنے ماضی کے سارے دکھ بھول جائے۔
شاہویر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کے دل میں پہلی بیوی کی بے وفائی کا زہر اب بھی باقی تھا اور آقا جان اسے محبت کی تلقین کر رہے تھے۔ اس نے بمشکل اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں آقا جان، میں آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر رکھتا ہوں، مگر میری زندگی میں اب محبت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آقا جان نے گہری سانس لی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولے، محبت جگہ خود بنا لیتی ہے شاہویر، بس دل کے دروازے کھلے رکھنا۔ رائمہ نے دور سے ان دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا۔ اسے شاہویر کے چہرے پر موجود سختی دیکھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی ایسی قید میں آ گئی ہے جہاں اسے ہر روز اپنی انا کی قربانی دینی ہوگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خاموش نکاح اسے زندگی کے کس ایسے موڑ پر لے جائے گا جہاں شاہویر کا جنون اور اس کی معصومیت ایک دوسرے سے ٹکرانے والے تھے۔ آقا جان نے شاہویر کی طرف گاڑی کی چابیاں اچھالیں اور اسپاٹ لہجے میں حکم دیا، اسے فارم ہاؤس لے جاؤ، وہاں تم دونوں کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا، کچھ وقت اکیلے گزارو گے تو ایک دوسرے کو سمجھ پاؤ گے۔ شاہویر نے چابیاں پکڑیں، اس کے جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ آقا جان، یہ سب ضروری ہے؟ شاہویر نے دبی دبی غراہٹ میں پوچھا۔ ہاں ضروری ہے، جاؤ اب۔ آقا جان کا لہجہ حتمی تھا۔ رائمہ جو ایک کونے میں سہم کر کھڑی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاہویر نے مڑ کر ایک خونخوار نگاہ اس پر ڈالی، ایسی نظر جیسے وہ اسے کچا چبا جائے گا۔ گاڑی میں بیٹھو، اس نے تلخ لہجے میں حکم دیا۔ رائمہ ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے چل دی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شاہویر نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا اور گاڑی فل سپیڈ میں دوڑا دی۔ رائمہ نے گھبرا کر ہینڈل تھام لیا۔ شاہویر بھائی پلیز آہستہ چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے معصومیت سے التجا کی۔ شاہویر نے ایک دم بریک ماری، گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ بھائی کہنا بند کرو مجھے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے؟ وہ اس کی طرف جھکا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ آقا جان نے تمہارے سر پر زبردستی میرا نام لکھ دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارا غلام بن گیا ہوں۔ رائمہ نے سسکتے ہوئے کہا، میں تو بس آپ کا خیال رکھ رہی تھی، آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ شاہویر نے ایک حقارت آمیز قہقہ لگایا، بری؟ تم صرف ایک بوجھ ہو رائمہ، ایک ایسی ذمہ داری جو میرے گلے موڑ دی گئی ہے۔ تم نے سوچا ہوگا کہ شاہویر خان کی بیوی بن کر تم عیش کرو گی، بھول جاؤ یہ سب، میری زندگی میں تمہاری اوقات ایک اجنبی سے زیادہ کچھ نہیں۔ رائمہ نے اپنی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور معصومیت کی حد کر دی، اگر میں بوجھ ہوں تو کیا آپ مجھے فارم ہاؤس جا کر مار دیں گے؟ کیونکہ فلموں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ شاہویر کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا، فلمیں دیکھنا بند کرو اور اپنا یہ بیوقوفانہ دماغ استعمال کرو، میرا دماغ پہلے ہی پھٹ رہا ہے اور تم اپنی جاہلانہ باتوں سے مجھے مزید اشتعال دے رہی ہو۔ اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی اور غصے میں دھاڑا، اگر اب ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلا تو میں تمہیں اسی چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ رائمہ نے ڈر کر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ شاہویر کا غصہ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شاہویر نے گاڑی فارم ہاؤس کے پورچ میں جھٹکے سے روکی اور رائمہ کا بازو پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لاؤنج میں لے آیا جہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رائمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس نے ہمت جمع کی اور روتے ہوئے بول پڑی، شاہویر بھائی پلیز مجھ پر غصہ مت کریں، اگر آپ کو کسی اور سے شادی کرنی ہے تو آپ بے شک کر لیجئے گا، میں دادا جان سے کہہ دوں گی کہ مجھے اس نکاح سے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ کسی اور کو لانا چاہتے ہیں۔ رائمہ کی اس بات نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ شاہویر نے ایک وحشیانہ چمک کے ساتھ اسے دونوں کندھوں سے دبوچا اور جھٹکے سے دیوار کی طرف دھکیلا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ رائمہ کے منہ سے کڑا نکل گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے رائمہ، مجھے تم میں یا کسی اور عورت میں اتنا انٹرسٹ ہے جو تم نے یہ فضول بات میرے سامنے کرنے کی جرأت کی؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ شاہویر خان اتنا فارغ ہے کہ تمہارے مشوروں پر اپنی زندگی کے فیصلے کرے گا؟ شاہویر پر غصے میں اس کے اتنا قریب ہو گیا کہ اس کی گرم اور تپتی ہوئی سانسیں رائمہ کے لبوں کو چھونے لگیں۔ رائمہ کا دل اس قدر بری طرح دھڑکنے لگا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ 35 سال کا ایک پختہ اور باروب مرد تھا، جبکہ اس کے سامنے کھڑی
19 سال کی معصوم لڑکی اس کے ایک ہی لمس سے پگھلنے لگی تھی۔ شاویر کی غصیلی نظریں رائمہ کے بھیگے ہوئے گالوں سے ہوتی ہوئی اس کے دھڑکتے ہوئے لبوں پر جا رکیں۔ اسے نہ جانے کیوں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ اس کے اندر کا مرد اس لڑکی کی قربت پر بہکنے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ ادویات یا نشے کے بغیر ہی رائمہ کے وجود کی خوشبو میں الجھ رہا ہے۔ رائمہ نے گھبرا کر پیچھے ہونے کی کوشش کی مگر شاویر کے کثرتی وجود نے اسے مکمل طور پر قید کر لیا۔ اس کی دہکتی ہوئی آنکھوں میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک وحشت اور پیاس ابھر آئی تھی جسے دیکھ کر رائمہ کے ہوش اڑنے لگے۔ شاویر کا ہاتھ اس کے کندھے سے پھسلتا ہوا اس کی گردن کے نیچے جمع ہوا اور اس نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آغا جان کا وہ خفیہ پلان کامیاب ہونے جا رہا ہے۔ فارم ہاؤس سے واپسی پر آسمان کا رنگ اچانک سیاہ پڑ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں کی ایسی گرج چمک شروع ہوئی کہ دل دہلنے لگے۔ شاویر نے گاڑی کی رفتار بڑھائی لیکن ابھی وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچے ہی تھے کہ گاڑی نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور انجن سے دھواں نکلتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ شاویر نے غصے میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا جیسے باہر موسلادھار بارش نے ہر منظر کو دھندلا دیا۔ اچانک ہی ایک خوفناک کڑاکا ہوا جس نے رائمہ کو آسان خطا کر دیا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ سیٹ سے اچھلی اور بغیر سوچے سمجھے شاویر کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ اس نے اپنی نازک انگلیاں شاویر کے کلف لگے کرتے میں بے بس کر لیں اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ شاویر جو ابھی تک غصے میں تھا رائمہ کے اس اچانک اور بھرپور لمس پر ساکت رہ گیا۔ اسے اپنے سینے پر رائمہ کے وجود کی تپش اور اس کے دل کی وہ دیوانہ وار دھڑکنیں محسوس ہوئیں جو شاویر کے اندر سوئے ہوئے مرد کو بیدار کرنے کے لیے کافی تھیں۔ گاڑی کے اندر حبس پڑ رہا تھا اور باہر بارش کا شور ان کی سانسوں کی ترتیب بگاڑ رہا تھا۔ رائمہ ڈر کے مارے اسے مزید خود میں بھینچ رہی تھی جس سے اس کے جسم کے نشیب و فراز شاویر کے کثرتی وجود سے پیوست ہو رہے تھے۔ شاویر کے ہاتھ خود بخود رائمہ کی کمر کے گرد جم گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ رائمہ کے گیلے بال اس کے چہرے کو چھو رہے ہیں جس سے ایک سحر انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اس نے رائمہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اسے اپنی طرف اوپر اٹھایا۔ رائمہ چھوڑو مجھے۔ اس کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک مدہوش کن بھاری پن تھا لیکن اس کی آنکھیں رائمہ کے بھیگے ہوئے سرخ لبوں پر جمی تھیں۔ رائمہ نے لرزتی ہوئی پلکوں سے اسے دیکھا۔ شاویر کی نظروں میں موجود تپتی ہوئی وحشت نے اسے ساکت کر دیا۔ شاویر کا چہرہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے لگا۔ ان کی ناک ایک دوسرے سے ٹکرائی اور شاویر کی گرم سانسیں رائمہ کے لبوں کو پگھلانے لگیں۔ اس تنگ جگہ میں جہاں صرف بارش کی آواز تھی شاویر نے تمام حدیں فراموش کرتے ہوئے رائمہ کی گردن کے پاس اپنا چہرہ جھکا لیا اور اس کے نرم وجود پر اپنا حق جتانے کا وہ سلسلہ شروع کیا جس نے رائمہ کے ہوش اڑا دیے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے شاویر کی یہ تپش اسے جلا کر راکھ کر دے گی مگر وہ اس زہر سے نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ رات کی تاریکی میں جب شاویر اور رائمہ بھیگے ہوئے لباس اور بکھرے ہوئے حلیے کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئے تو سامنے ہی لاؤنج میں شاویر کی ماں بیگم کلثوم ہاتھ میں تسبیح لیے کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ شاویر کا بھیگا ہوا کرتا اس کے کثرتی جسم سے پیوست تھا اور رائمہ اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا بال بکھرا ہوا تھا اور دوپٹہ بے ترتیبی سے کندھے پر پڑا تھا جو ان کے درمیان ہونے والی قربت کی چغلی کھا رہا تھا۔ بیگم کلثوم کی نظر جیسے ہی رائمہ کے بھیگے سراپے اور شاویر کے چہرے پر موجود عجیب سے بھاری پن پر پڑی ان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ شاویر یہ کیا بے شرمی ہے؟ آدھی رات کو ایک یتیم لڑکی کو لے کر اس حال میں گھر آ رہے ہو؟ تمہیں اپنی عزت کا نہیں تو اس حویلی کے وقار کا تو خیال ہونا چاہیے تھا۔ کلثوم بیگم نے رائمہ کی طرف ایک زہریلی نگاہ ڈالی اور آگے بڑھ کر اس کا بازو اتنی سختی سے جھٹکا کہ رائمہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ اور تم شرم نہیں آتی تمہیں اپنے غضن کو اس طرح ورغلاتے ہوئے؟ کیا یہی سکھایا تھا تمہاری ماں نے کہ جب موقع ملے تو مردوں کے سینے سے لگ کر حویلی میں داخل ہو؟ رائمہ کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ شاویر نے اپنی ماں کا یہ رویہ دیکھا تو اس کے ماتھے پر غصے کی رگیں ابھر آئیں۔ اسے نہ جانے کیوں رائمہ کی یہ تذلیل برداشت نہیں ہو رہی تھی حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ خود اسے بوجھ سمجھ رہا تھا۔ امی بس کر دیں، گاڑی خراب ہو گئی تھی اور بارش کی وجہ سے ہم لیٹ ہو
ہوئے اس میں رائمہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ شاہویر کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جس نے بیگم کلثوم کو ساکت کر دیا، مگر وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ قصور نہیں ہے شاہویر، تم مرد ہو، تم نہیں جانتے ایسی لڑکیاں معصومیت کا نقاب اوڑھ کر کیسے جال بچھاتی ہیں۔ آج تو یہ تمہارے ساتھ گاڑی میں تھی، کل کو یہ تمہارے کمرے تک پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ شاہویر نے ایک بھرپور نگاہ رائمہ پر ڈالی جو آنسو بہاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی، جبکہ شاہویر کے دل میں اپنی ماں کی ان تلخ باتوں نے ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ رائمہ اب صرف کزن نہیں بلکہ اس کی بیوی ہے، مگر اس حقیقت کا انکشاف اس وقت حویلی میں ایک ایٹم بم کی طرح پھٹنے والا تھا۔ چند روز بعد وہ خاموش رات حویلی کے لیے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بننے والی تھی۔ شاہویر کے دشمن نے اپنے مہرے کے ذریعے اس کے رات کے دودھ کے گلاس میں وہ مہلک نشہ آور دوا ملا دی تھی جس کا اثر انسان کے اعصاب کو پگھلا کر اسے ایک وحشی درندے میں بدل دیتا تھا۔ شاہویر نے جیسے ہی دودھ پیا، اسے اپنے بدن میں آگ کے الاؤ جلتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اس کا سر چکرانے لگا اور وجود میں ایک ایسی تپش ابھری جو اس کے قابو سے باہر تھی۔ دوسری طرف رائمہ اپنے کمرے میں بیٹھی جائے نماز پر دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک اسے شاہویر کے کمرے سے کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی شاہویر کے کمرے کی طرف بڑھی، کیونکہ اس کا دل کسی انہونی کے ڈر سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ شاہویر اپنی قمیص کے بٹن توڑ کر پھینک چکا تھا، اس کا تپتا ہوا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور وہ فرش پر گرے ہوئے جگ کے ٹکڑوں کے پاس دیوار کا سہارا لیتے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ رائمہ نے ڈرتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ شاہویر بھائی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی حالت اتنی غیر کیوں ہو رہی ہے؟ شاہویر نے جیسے ہی رائمہ کی آواز سنی، اس نے سرخ انگارہ بنی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے حواس اس نشے کی وجہ سے مفلوج ہو رہے تھے اور سامنے کھڑی رائمہ اسے ایک ایسی تسکین لگ رہی تھی جس کی اس کانپتا ہوا وجود پیاس محسوس کر رہا تھا۔ شاہویر نے ایک وحشیانہ غراہٹ کے ساتھ رائمہ کو بازو سے پکڑا اور جھٹکے سے اسے بیڈ کی طرف اچھال دیا۔ چلی جاؤ یہاں سے رائمہ، اس سے پہلے کہ میں وہ کر دوں جس کی واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ بھاگ جاؤ۔ شاہویر کی آواز میں درد اور درندگی کا ایسا عجیب امتزاج تھا۔ رائمہ گھبرا کر اٹھنے لگی تو شاہویر نے اسے دوبارہ دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی فولادی تھی کہ رائمہ کے نازک بازوؤں پر اس کی انگلیوں کے نشان ابھرنے لگے۔ شاہویر کا چہرہ رائمہ کی گردن کے پاس جھکا تو اس کی کانپتی ہوئی سانسوں نے رائمہ کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ وہ بری طرح کانپنے لگی۔ شاہویر، پلیز چھوڑیں مجھے، آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ رائمہ نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر شاہویر کی وحشت اب تمام حدیں پار کر چکی تھی۔ اس نے رائمہ کے دونوں ہاتھ ایک ہی مٹھی میں جکڑ کر اس کے سر کے اوپر صوفے کی پشت سے لگا دیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر انتہائی بھاری اور مدہوش کن لہجے میں بولا، تم نے سنا نہیں، میں اب ہوش میں نہیں ہوں اور آج رات نہ تم بچو گی اور نہ میرا یہ جنون۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا تپتا ہوا چہرہ رائمہ کے لبوں کے قریب کر دیا۔ شاہویر کی نظریں رائمہ کے تھر تھراتے لبوں پر جم گئیں۔ ادویات کے زہر نے اس کے خون میں ایسی آگ بھڑکائی تھی کہ اسے اپنا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے رائمہ کی قمیص کی کالر کو مٹھی میں دبوچ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی آغوش میں ایسے کھینچا کہ اس کے درمیان سانس لینے کی جگہ بھی باقی نہ رہی۔ رائمہ نے گھبرا کر اس کے کسرتی سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے اور پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر شاہویر کی گرفت فولادی تھی۔ شاہویر، پلیز، آپ کو علم نہیں آپ کیا کر رہے ہیں، دور ہٹیں۔ رائمہ کی آواز لرز رہی تھی، مگر شاہویر نے اس کی گردن کے پاس اپنا تپتا ہوا چہرہ جھکا کر ایک گہری سانس لی۔ بہت دیر ہو گئی ہے رائمہ، واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا، تمہارے وجود کی خوشبو مجھے پاگل کر رہی ہے۔ شاہویر نے اس کے کان کے پاس انتہائی ریشمی اور تپتے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی جس سے رائمہ کا پورا وجود سنسنا اٹھا۔ رائمہ نے ایک بار پھر اس کے بازوؤں سے نکلنے کی تڑپتی ہوئی کوشش کی، اب ہوش میں نہیں ہیں آپ شاہویر، کل آپ کو بہت پچھتاوا ہوگا۔ شاہویر نے ایک وحشیانہ چمک کے ساتھ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اسے اپنی دیکھتی ہوئی آنکھوں کے حصار میں لیا۔ پچھتاوا کیسا؟ تم میرا حق ہو رائمہ، میرا وہ سکون ہو جس کی پیاس مجھے برسوں سے تھی۔ آج رات تمہاری یہ معصومیت اور میرا یہ جنون ایک ہونے والے ہیں۔
شاویر نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی اور اس کے لبوں کے اتنے قریب ہو گیا کہ اس کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہونے لگیں۔ رائمہ کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ شاویر کی تپش اس کی رگوں میں اتر رہی تھی اور وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ تم میری ہو رائمہ، صرف میری قیدی۔ شاویر نے یہ جملہ ادا کرتے ہی اپنے لب رائمہ کے لبوں پر رکھ دیے اور اس خاموش رات میں اس کی تمام مزاحمت کو اپنے جنون میں جذب کر لیا، جہاں اب صرف ان کی مدہوش کن سانسوں کا شور باقی رہ گیا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے چھن کر آئی تو شاویر کی آنکھیں بوجھل پن کے ساتھ کھلیں۔ اسے اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اپنی باہوں کے حصار میں موجود بوجھ کو محسوس کیا، اس کے ہوش ٹھکانے آنے لگے۔ رائمہ اس کے سینے سے مکمل طور پر چپکی ہوئی تھی۔ اس کا سر شاویر کے بازو میں تھا اور اس کی چھوٹی سی مٹھی نے ابھی بھی شاویر کی قمیض کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ شاویر نے دیکھا کہ اس نے خود بھی رائمہ کو انتہائی شدت کے ساتھ اپنی باہوں میں جکڑ رکھا تھا، جیسے وہ بھی نیند سے اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کے اس وحشیانہ لمس کی یادیں جب دھندلی تصویروں کی طرح شاویر کے ذہن میں گھومیں تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے رائمہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو رونے کی وجہ سے سوجا ہوا تھا اور اب بھی اس کی پلکوں پر آنسوؤں کی نمی باقی تھی۔ شاویر نے ایک دم اپنا بازو اس کے نیچے سے نکالنا چاہا، مگر رائمہ نے نیند میں ہی ایک سسکی بھری اور اسے مزید شدت سے خود میں بھینچ لیا۔ شاویر پلیز! اس کے لبوں سے نکلی یہ ادھوری پکار شاویر کے کلیجے کو چیر گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ تمام حدیں پار کر چکا ہے جن کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ شاویر کے چہرے پر پچھتاوے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا کہ وہ اتنا بے قابو کیسے ہو گیا۔ اس نے رائمہ کے بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا جو اس کی گردن پر اپنے ہی جنون کے نشانات دیکھ کر اس کی روح کانپنے لگی۔ وہ ساکت بیٹھا اس معصوم لڑکی کو دیکھتا رہا جو اب اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی، مگر اس کا مردانہ رعب اسے یہ تسلیم کرنے نہیں دے رہا تھا کہ اس نے نشے کی حالت میں اپنی ہی بیوی کی زندگی بدل دی۔ شاویر نے ایک دم جھٹکے سے رائمہ کو خود سے دور کیا جیسے وہ کوئی گناہ ہو۔ رائمہ ہڑبڑا کر اٹھی، اس کی آنکھیں ابھی نیند سے بوجھل تھیں، مگر سامنے شاویر کانپتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ تم اب تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاویر کی آواز میں وہ پچھلی رات والی تپش نہیں تھی بلکہ ایک زہریلی سرد مہری تھی۔ رائمہ نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سنبھالا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ شاویر! آپ کل رات… اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شاویر نے بیڈ کے کنارے پر زور سے ہاتھ مارا۔ خاموش رہو! تم میرے کمرے میں آئی ہی کیوں؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ میرے قریب مت آنا۔ تم نے میری اس حالت کا فائدہ اٹھایا ہے۔ شاویر کے اس سنگ دلانہ الزام نے رائمہ کا کلیجہ چیر کر رکھ دیا۔ فائدہ؟ شاویر! میں تو آپ کی فکر میں آئی تھی، آپ ہوش میں نہیں تھے۔ رائمہ نے سسکتے ہوئے احتجاج کیا۔ شاویر نے بستر سے اتر کر اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اسے اپنی ہڈیاں چٹکتی محسوس ہوئیں۔ فکر نہیں، یہ تمہاری چال تھی تاکہ تم مجھ پر اپنا حق جتا سکو۔ نکل جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ میں آپے سے باہر ہو جاؤں۔ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے خود سے گھن آ رہی ہے۔ رائمہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے اس محسن کو دیکھا جس نے رات اسے اپنی آغوش میں پناہ دی تھی اور اب اسے ٹھوکر مار رہا تھا۔ وہ مزید ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ سسکیوں کو حلق میں دباتے ہوئے وہ ننگے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ شاویر نے غصے میں میز پر پڑا گلدان دیوار پر دے مارا، جبکہ رائمہ نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لاک کیا اور فرش پر بیٹھ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود کرچی کرچی ہو گیا ہے۔ اگلے دن حویلی کی فضا رائمہ کے لیے زہر بن گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر تائی امی کی طنزیہ نظریں اور چچی کی کڑوی باتیں اس نے دل کو چھلنی کر رہی تھیں۔ یتیموں کا یہی حال ہوتا ہے، ذرا سا سر اٹھاؤ تو آسمان پر چڑھنے لگتی ہیں۔ تائی امی نے شاویر کی غیر موجودگی میں زہر اگلا۔ رائمہ پہلے بھی یہ سب سنتی تھی، مگر آج پہلی بار ان باتوں سے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس کے وجود میں اب بھی شاویر کے لمس کی تپش باقی تھی اور اس کا دل بری طرح چاہ رہا تھا کہ وہ اس شاویر کے پاس جائے، اسے اپنی تمام تکلیفیں بتائے اور اس کے سینے میں چھپ جائے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ شاویر کی کڑی دھوپ میں اپنی پناہ ڈھونڈ چکی ہے۔ اسے شاویر سے محبت ہو گئی تھی۔ رات ڈھلے جب شاویر تھکا ہارا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ماتھے پر غصے اور تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ رائمہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ چائے بنائی اور کسی بہانے سے اس کے کمرے میں چلی گئی۔
شاہویر بیڈ کے کنارے پر سر تھامے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ تھوڑا حیران ہوا، مگر اس بار جھڑکا نہیں۔ میرے سر میں بہت درد ہے، شکریہ چائے کے لیے۔ شاہویر نے گہرا سانس لیتے ہوئے گلاس تھاما۔ رائما نے خاموشی سے چائے کی ٹرے میز پر رکھی، مگر اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ ایک دم شاہویر کے قریب ہوئی اور بغیر کچھ کہے اس کے چوڑے سینے سے لگ گئی۔ شاہویر ساکت رہ گیا۔ اس نے رائما کو دور ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ رائما نے اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیوں سے شاہویر کا سینہ بھیگ گیا۔ شاہویر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، سب مجھے بہت برا کہہ رہے ہیں، وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی۔ شاہویر نے محسوس کیا کہ اس لڑکی کی معصومیت اور اس کی طرف اس کے پتھر دل کو پگھلا رہی ہے۔ اس نے غیر ارادی طور پر رائما کے گرد اپنی باہیں پھیلا دیں اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ شاہویر نے جب رائما کے نحیف وجود کو اپنے سینے سے شدت سے پیوست پایا تو اس کے اندر کی تمام سختی برف کی طرح پگھلنے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور بہت دھیرے سے رائما کے ریشمی بالوں کو سہلانے لگا۔ اس کی انگلیاں رائما کے بالوں میں ایک عجیب سے سکون کے ساتھ پھسل رہی تھیں۔ اس نے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ یہ لڑکی جس نے اس حویلی میں اپنی پوری زندگی ملازموں کی طرح کام کرتے گزاری تھی، جس نے ہمیشہ اپنوں کی تلخیاں اور بیگانوں کی سی بے رخی سہی تھی، وہ آج صرف اس کے سہارے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اسے رائما پر بے پناہ ترس آنے لگا، وہ معصوم یتیم لڑکی جس کا اس دنیا میں سوائے آغا جان کے کوئی نہیں تھا، آج شاہویر کے ایک لمس کے لیے اپنی انا تک بھول چکی تھی۔ بس کرو رائما، مت رو۔ شاہویر کی آواز میں ایک ایسی نرمی تھی جو اس نے آج تک کسی عورت کے لیے استعمال نہیں کی تھی۔ رائما نے جب شاہویر کے لہجے کی یہ تبدیلی محسوس کی تو اس کا رونا مزید بڑھ گیا۔ اسے لگا جیسے اسے زندگی بھر کی تھکن کا مداوع مل گیا ہو۔ شاہویر نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے تھوڑا الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں بے پناہ عقیدت اور دکھ کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں جانتا ہوں یہاں تمہارے لیے حالات مشکل ہیں، میں نے تمہیں ہمیشہ ایک بوجھ سمجھا، مگر شاہویر کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اس کے دل نے گواہی دی کہ وہ اس رات کے بعد سے رائما کو کسی اور نظر سے دیکھنے لگا ہے۔ اس نے رائما کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، ایک ایسا لمس جو تحفظ کا وعدہ تھا، نہ کہ صرف جنون۔ رائما کو لگا جیسے اس کا دل تھم جائے گا۔ شاہویر کی یہ ہمدردی سے دنیا کی ہر خوشی سے بڑھ کر لگی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون عارضی ہے اور جلد ہی حویلی کے راز اور اس کی طبیعت میں ہونے والی تبدیلی ان دونوں کے لیے ایک نیا امتحان کھڑا کرنے والی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد حویلی کے ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز پر سب جمع تھے۔ رائما سب کو پراٹھے بنا کر دے رہی تھی کہ اچانک اسے توے پر پکتے گھی کی بو سے شدید ابکائی آئی۔ اس کا جی بری طرح متلانے لگا اور اس نے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ بیگم کلثوم نے اسے زہریلی نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اب کیا نخرے دکھا رہی ہو؟ کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تو صاف کہہ دو، یہ الٹیوں کے ڈرامے ہمارے سامنے مت کرو۔ رائما نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس کا سر چکرانے لگا اور وہ وہیں کرسی کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ شاہویر جو ابھی ہال میں داخل ہوا تھا اس کی رنگت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا رائما؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں شاہویر، بس ذرا کمزوری ہو رہی ہے، رائما نے بمشکل جواب دیا، مگر اس لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ شاہویر نے ایک دھاڑ ماری اور لپک کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ شاہویر اسے تڑپ کر اپنے کمرے میں لے آیا اور ڈاکٹر کو بلا لیا۔ حویلی میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ بیگم کلثوم مسلسل چڑچڑا رہی تھیں کہ جانے یہ لڑکی کیا مصیبت کھڑی کرنے والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو شاہویر خان، آپ کی کزن حاملہ ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ الفاظ حویلی کے در و دیوار میں ایٹم بم کی طرح پھٹے۔ بیگم کلثوم کا چہرہ غصے سے کالا پڑ گیا اور وہ گھبراتے ہوئے رائما کے کمرے کی طرف بڑھیں جبکہ شاہویر اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اسے وہ تپتی ہوئی رات یاد آئی جب اس نے نشے میں تمام حدیں توڑ دی تھیں۔ بیگم کلثوم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بے ہوش رائما کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ کالی بھیڑیا، بتا کس کا گناہ پل رہا ہے تیرے پیٹ میں، کس کی آشنائی کا بیج لے کر آئی ہے اس حویلی میں۔ رائما ہوش میں آتے ہی اپنی تائی کا یہ وحشیانہ روپ دیکھ کر بری طرح سہمی اور شاہویر کی طرف دیکھا جو اس وقت
ایک زندہ لاش بنا کھڑا تھا۔ شاہویر نے ایک دم آگے بڑھ کر اپنی ماں کا ہاتھ رائمہ کے بالوں سے جھٹک دیا۔ چھوڑ دیں اسے امی، شاہویر کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ بیگم کلثوم پیچھے ہٹ گئیں۔ کیوں چھوڑ دوں؟ اس یتیم نے ہماری ناک کٹوا دی۔ یہ حاملہ ہے شاہویر، اس نے اس پاک حویلی کو ناپاک کر دیا۔ بیگم کلثوم چلا رہی تھیں۔ رائمہ سسکتے ہوئے بستر کے کونے میں دبک گئی۔ اس کی آنکھیں شاہویر سے التجا کر رہی تھیں کہ وہ سچ بول دے، وہ اسے اس ذلت سے بچا لے۔ شاہویر نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پشیمانی نہیں بلکہ ایک دیوانہ وار تحفظ کا احساس تھا۔ اس نے سب کے سامنے رائمہ کا ہاتھ تھاما اور بلند آواز میں اعلان کیا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے امی، رائمہ میرے نکاح میں ہے اور یہ بچہ میرا ہے۔ ہم نے آغا خان کی موجودگی میں مہینوں پہلے نکاح کر لیا تھا۔ حویلی میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ بیگم کلثوم ساکت رہ گئیں جبکہ رائمہ نے شاہویر کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اسے پہلی بار لگا کہ شاہویر خان واقعی اس کا محافظ بن گیا ہے۔ شاہویر نے جیسے ہی اپنے نکاح کا اعلان کیا، حویلی میں موجود ہر شخص کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر شاہویر کے اپنے وجود میں جذبات کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے اس کی تمام تر سرد مہری کو بہا دیا۔ اس نے مڑ کر رائمہ کی طرف دیکھا جو بستر پر سمٹی کانپ رہی تھی، مگر شاہویر کی نظروں میں اس کے لیے اب کوئی حقارت نہیں بلکہ ایک دیوانہ وار چمک تھی۔ اس کی پہلی شادی کو 5 سال کا طویل عرصہ بیت گیا تھا۔ اس نے اپنی سابقہ بیوی کے 7 سال اس خوشخبری کا انتظار کیا تھا، مگر وہ 5 سال بنجر ہی رہی تھی۔ آج محض چند ماہ میں رائمہ نے اسے وہ زندگی دے دی تھی جس کا وہ امید چھوڑ چکا تھا۔ شاہویر کے لیے یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ وہ دشمن کی دی ہوئی جس دوا کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سمجھ رہا تھا، وہ درحقیقت اسے باپ بنانے کا وسیلہ بن گئی تھی۔ وہ سب کی پرواہ کیے بغیر رائمہ کے قریب بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور آواز جذبات سے بھاری ہو گئی، رائمہ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میرے گھر کا وارث، میرے خون کی امانت تمہارے اندر پل رہی ہے۔ شاہویر کا لہجہ انتہائی والہانہ تھا کہ رائمہ کی سسکیاں تھم گئیں۔ شاہویر نے اسے سب کے سامنے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ اسے اب کسی کی تنقید یا اپنی ماں کے غصے کی پرواہ نہیں تھی۔ امی، آپ اسے گناہ کہہ رہی تھیں، یہ وہ نعمت ہے جس کے لیے میں 5 سال تڑپا ہوں، جس کے لیے میں نے ڈاکٹروں کے چکر لگائے اور تانے سہے۔ اس نے رائمہ کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا جیسے وہ اسے دنیا کی تمام تر نظروں سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ شاہویر ایک دیوانے کی طرح رائمہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی چھوٹی سی معصوم سی کزن اسے اتنی بڑی خوشی دے گی۔ آج کے بعد کوئی اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ رائمہ اس گھر کی بڑی بہو ہے، میری بیوی ہے اور میرے ہونے والے بچے کی ماں۔ اگر کسی نے اسے ایک لفظ بھی کہا تو وہ میرا سامنا کرے گا۔ شاہویر نے دھاڑ کر حویلی کے در و دیوار کو لرزا دیا اور پھر رائمہ کی طرف مڑ کر انتہائی نرمی سے اس کے گال پر سے آنسو پہنچے۔ ڈرو مت رائمہ، اب شاہویر خان تمہارا مقروض ہو چکا ہے۔ تم نے مجھے وہ کچھ دیا ہے جو میری زندگی کی سب سے بڑی کمی تھی۔ رائمہ نے جب شاہویر کی آنکھوں میں وہ سچی خوشی اور اپنے لیے تحفظ دیکھا تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس گھر میں بوجھ نہیں بلکہ سب سے قیمتی ہستی بن چکی ہے۔ رات کی خاموشی میں جب حویلی کے تمام چراغ گل ہو چکے تھے، شاہویر اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا صرف رائمہ کو دیکھ رہا تھا جو اب اس کی زندگی کا مرکز بن چکی تھی۔ رائمہ دھیرے سے اس کے قریب آئی اور بنا کچھ کہے اس کے چوڑے سینے سے لگ گئی۔ اس نے اپنی نازک باہیں شاہویر کو اپنی اتنی شدت سے دبوچ لیا جیسے اسے خود میں جذب کر لینا چاہتی ہو۔ شاہویر نے بھی پوری والہانہ محبت سے اسے اپنے حصار میں بھر لیا۔ رائمہ نے اس کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، شاہویر، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہوں، اتنی کہ مجھے خود سے ڈر لگتا ہے کہ آپ کبھی مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے۔ کیا یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ کی توجہ بدل تو نہیں جائے گی؟ شاہویر کا دل اس کی معصومانہ فکر پر پگھل کر رہ گیا۔ اس نے رائمہ کو خود سے تھوڑا الگ کیا اور پھر اس کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ شاہویر خان، جس کی انا کے سامنے بڑے بڑے سر جھکا دیتے تھے، آج اپنی 19 سالہ بیوی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس نے اپنا تپتا ہوا ہاتھ رائمہ کے پیٹ پر رکھا جہاں اس کی زندگی سانس لے رہی تھی
اور وہاں اپنا سر ٹکا دیا۔ اس نے ایک گہری اور پرسکون سانس لی اور انتہائی رقت آمیز لہجے میں بولا، شکریہ رائمہ، میری بنجر زندگی کو گلزار بنانے کے لیے تمہارا بہت شکریہ۔ تم نے مجھے وہ مان دے دیا ہے جو چھن چکا تھا۔ چھوڑنے کی بات دوبارہ کبھی مت کرنا، کیونکہ اب تو میری سانسیں بھی تمہاری مرضی سے چلتی ہیں۔ شاویر نے اس کے پیٹ پر ایک بوسہ دیا اور پھر اپنا سر اٹھا کر رائمہ کے چہرے کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں محبت سے لبریز تھیں۔ رائمہ بھی نیچے اس کے برابر بیٹھ گئی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولی، مجھے آپ کی دولت یا روب نہیں چاہیے شاویر، مجھے صرف آپ کی محبت اور توجہ چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ مجھے ایسے ہی دیکھیں جیسے آج دیکھ رہے ہیں۔ شاویر نے اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے الجھا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں تمہیں وہ محبت دوں گا رائمہ، جس کی مثال یہ حویلی دے گی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک بوجھ سمجھا، مگر آج میں اعتراف کرتا ہوں کہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہو۔ میری توجہ، میرا وقت اور میرا یہ جنون، سب کچھ اب صرف تمہارے لیے اور ہمارے اس آنے والے ننھے شاہکار کے لیے ہے۔ اس نے رائمہ کے ماتھے پر ایک طویل اور پرخلوص بوسہ دیا، جس میں تحفظ کا عہد بھی تھا اور بے پناہ چاہت کا اعتراف بھی۔ رائمہ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر دوبارہ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ شاویر خان کا جنون اب اس کی ڈھال بن چکا ہے اور اسے اب کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آغا خان نے جب شاویر اور رائمہ کے نکاح اور اس خوشخبری کے بارے میں سنا تو ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ انہوں نے فوری طور پر حویلی میں ایک بڑے ولیمے کا اعلان کر دیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ رائمہ اس گھر کی باقاعدہ بڑی بہو ہے۔ شاویر کی ماں بیگم کلثوم، جو پہلے آگ بگولا تھیں، اب اپنے ہونے والے پوتے کی خوشی میں خاموش ہو گئی تھیں، کیونکہ 5 سال کے طویل انتظار کے بعد آخرکار ان کے آنگن میں بہار آنے والی تھی۔ ولیمے کی تقریب انتہائی شاندار رہی، جہاں رائمہ سرخ عروسی جوڑے میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ رات گئے جب رائمہ تھکی ہاری کمرے میں آئی اور بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی تھی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاویر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس نے دروازہ لاک کیا اور اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے رائمہ کے قریب آ گیا۔ رائمہ نے شرم سے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ شاویر نے اس کے گھونگھٹ کو دھیرے سے پیچھے کیا اور اس کے حسین سراپے کو دیکھ کر جیسے وہ ہوش کھو بیٹھا، آج تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو رائمہ کہ میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں دنیا کی ہر نظر سے چھپا لوں۔ شاویر نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کی نازک کلائی تھامی اور اس کے ہاتھ پر جڑی مہندی کی خوشبو کو محسوس کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم تمام رسومات دھوم دھام سے کریں گے، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ شاویر کی آواز میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ رائمہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور بڑی معصومیت سے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ شاویر، میرے لیے کسی رسم یا تحفے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے لیے سب کچھ بس یہی ہے کہ آپ مجھ سے ایسی ہی ٹوٹ کر محبت کریں جیسے کر رہے ہیں۔ مجھے بس آپ کی توجہ چاہیے، وہی میرے لیے سب سے بڑی جیت ہے۔ شاویر نے ایک گہرا سانس لیا اور رائمہ کو ایک ہی جست میں اپنی آغوش میں بھر کر بیڈ پر دراز ہو گیا۔ اس نے اسے اتنی شدت سے خود میں بھینچا کہ رائمہ کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ محبت؟ رائمہ، تم نہیں جانتی کہ میں تمہاری محبت میں کس حد تک گر چکا ہوں۔ اب یہ شاویر تمہارا قیدی ہے۔ شاویر نے اس کے لبوں کے پاس سرگوشی کی اور اس کے چہرے سے زلفوں کو ہٹاتے ہوئے اس کے ماتھے، آنکھوں اور پھر اس کے تھرکتے ہوئے لبوں پر اپنے لمس کی مہر ثبت کر دی۔ کمرے کی مدھم روشنی اور باہر برستی بارش کے شور میں شاویر کا جنون ایک بار پھر بیدار ہو رہا تھا، مگر اس بار اس میں کوئی نشہ نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف رائمہ کے لیے پاکیزہ اور والہانہ چاہت تھی۔ اس نے رائمہ کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا مزید تنگ کر لیا، جیسے وہ اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو۔ رائمہ نے بھی اپنا چہرہ اس کے گلے میں چھپا لیا، جہاں شاویر کی گرم سانسیں اسے ایک
نئی زندگی کا احساس دلا رہی تھیں۔ وہ رات ان کے لیے ایک ایسی مکمل سپردگی کی رات تھی جہاں نفرت کے سارے سائے مٹ چکے تھے اور صرف محبت کا راج تھا۔